بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کی ہوسٹ مریم شاہ آپ کے ساتھ. ہمارا جو پروگرام ہے بیسک, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی ٹپس اور کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جس سے آپ اپنی گرومنگ کر سکو, اپنی بہتری کر سکو. ہم سب کو بہت کچھ آتا ہے, لیکن ایک بہترین انسان بننے کے لیے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہی چیزیں ہم آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. آپ کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. جب بچہ ایک پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پہلے ماں باپ گھر میں اس کو تربیت دیتے ہیں, پھر وہ اسکولز میں جاتا ہے, کالجز میں, پھر پروفیشنل لائف میں, تو وہ بہت سی چیزیں اس کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیکنیکل سکلز تو سب سیکھ لیتے ہیں, ہمیں بچوں کو میتھس, انگلش, سائنس بہت اچھی پڑھا دیتے ہیں, یا انسٹیٹیوٹس میں انجینئرز بن جاتے ہیں, ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ ایک چیز ہے جس کی پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی وہ ہے بیہیویئرل سکلز. بیہیویئرل سکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک انسان کو گروم کرنے کے لیے, اس کو اپنے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے, ایک بہترین پروفیشنل بننے کے لیے. آج ہم یہاں پر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ڈفرینٹ سی چیزیں جو آپ کے ایشوز ہیں, جو مسئلے لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جو ایک بہترین انسان بننے کے لیے. ہمارے ساتھ ایک اسکالر ہیں, ہمارے ایکسپرٹ قاسم علی شاہ. قاسم علی شاہ بہت بڑے ٹرینر ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں. وہ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ٹریننگز دے چکے ہیں, یوتھ کاؤنسلر ہیں. قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو وہ کچھ ایسی ٹپس دیں گے جو آپ کو بہترین انسان بننے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. آئیے ناظرین, ہم اپنے ایکسپرٹ سے ملتے ہیں. قاسم علی شاہ, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سر, آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو سر سب سے پہلے تو ہمیں آپ بتائیے کہ آپ کس ٹاپک پہ آج آپ بات کریں گے؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور یوتھ کی ضرورت بھی ہے, اور ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی. یہ تو بہت زبردست ٹاپک ہے. سیلف کانفیڈنس آئی تھنک اتنا ضروری ہے, اور یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن کو ٹپس نہیں ہیں ان کے پاس, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو گروم کر سکیں. اف یو ٹاک اباؤٹ سیلف کانفیڈنس, تو ہاؤ وڈ یو ایگزیکٹلی ڈسکرائب اٹ, کہ سیلف کانفیڈنس کس طرح ہونا چاہیے, کیا ہے, تھوڑا سا آپ ہم سے شیئر کریں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے یاد رکھیے گا یہ بے شمار ہماری جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی, وہ دکھتی نہیں ہیں. اور جو اعتماد ہے وہ بھی ہمارے کاموں سے, ہماری اچیومنٹ سے, ہمارے ٹاسک سے, ہمارے گول سے, اور ہماری تمام حرکات و سکنات, ایون کہ بات چیت کرنے سے ظاہر تو ہوتا ہے لیکن وہ دکھ نہیں سکتا. یعنی اعتماد والا شخص اپنے کاموں سے ظاہر کرے گا میں اعتماد والا ہوں. دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یہ وہ انرجی ہے جو دکھتی نہیں ہے لیکن وہ سارے کے سارے کاموں کے پیچھے محرک ہوتی ہے. یہ ہر کام کرواتی ہے, ان کاموں کو کامیابی تک پہنچاتی بھی ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ جب گرومنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اسپیشلی جو سیلف کانفیڈنس ہے, since when should we start training our kids or maybe our students in colleges یا employees جو ہوتے ہیں, کب سے کون سی ایسی اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ضروری ہے کہ وہ سیلف کانفیڈنس یا کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر ان کو ٹریننگ سٹارٹ کر دی جائے؟ میں یہ کہوں گا کہ جو ٹریننگ ہے سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے, وہ سیلف کانفیڈنس کی ٹریننگ ہو یا کسی بھی چیز کو آپ نے لرن کرنا ہو, اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو اور ضرورت کو جانتے ہو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اعتماد کے بغیر جو ڈگری اس کا بھی فائدہ نہیں ہے, آپ کو اچھی جاب بھی نہیں ملے گی, آپ اچیو بھی نہیں کر سکو گے, آپ بہت آگے نہیں جا سکو گے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ جو ان سا وہ آپ نہیں دے سکو گے, تو پھر آپ اعتماد کے بارے میں تھوڑے سے کانشیس بھی ہوگے اور آپ کی کیوریوسٹی بھی ہوئے گی. لیکن اگر آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ اعتماد کتنا ضروری ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اعتماد کی طرف آپ نہیں آؤ گے اور ٹریننگ کی طرف نہیں آؤ گی. میرے مطابق گھروں میں تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے بچے جو ان سے ہیں ان کی پرسنالٹی بھی گروم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اعتماد بھی پیدا ہو. از اٹ پاسبل کہ جب بیکاز نارملی ہوتا ہے آج کل کافی ٹریننگس کے اوپر فوکس ہو رہا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, جب ایک امپلائی جب فرسٹ ٹائم جب جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے, اس وقت اس کو وہاں پہ ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, ظاہر ہے اس نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں, کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے اپنے سینئرس کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ. تو از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ جب وہ ایک جاب مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے اور اس وقت ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو, یا اس سے پہلے سے ہونا چاہیے؟ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مریم, سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے اداروں میں ہی ہماری ہو جانی چاہیے, گھر میں ہو جانی چاہیے, ادارے میں ہو جانی چاہیے. اور اگر ہم اس ٹائم بھی ٹریننگ کی طرف آتے ہیں, سیلف کانفیڈنس کو سیکھتے ہیں, برا تو نہیں ہے لیکن دیر ضرور ہے. یعنی جاب کے ساتھ آپ اپنی خامیوں کو, اپنی غلطیوں کو, اپنے فالٹس کو بہتر کرتے ہوئے اپنا سیلف کانفیڈنس بہتر کر سکتے ہیں. لیکن بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشنل ٹینیور میں, آپ اپنی یونیورسٹی لائف میں, آپ کالج لائف میں اپنے اندر اعتماد ضرور پیدا کیجیے.
اعتماد اگر سچ کہوں تو ڈگری سے بڑی چیز ہے. بے شمار دنیا کی ہسٹری میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں تھی لیکن اعتماد تھا, اور اعتماد میں اتنی طاقت تھی کہ ڈگری والوں کو وہ پیچھے چھوڑ گئے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ نارملی ہوتا ہے کہ جب ہم جاب مارکیٹ میں لوگ انٹر ہوتے ہیں اس وقت ان کو جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ امپلائیز کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ اچھا ان کو کانفیڈنس بلڈنگ کی ٹریننگ آنی چاہیے. ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹو لیٹ؟ ایک بچے کو ہی نہیں یہ سکھا دینا چاہیے کہ کانفیڈنس بلڈنگ جو ہوتی ہے کس طرح ڈیولپ ہونی چاہیے یا کس طرح کانفیڈنس ڈیولپ ہونا چاہیے؟ اسکولز میں, انسٹیٹیوٹس میں ہی ان کو جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم ضرور لیک کرتے ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جب وہ جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ بہت دیر ہو جاتی ہے, بہت دیر سے جا کے ان کو سیکھنا پڑتا ہے, تو isn't it too late for that? اچھا ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو اعتماد ہے وہ آپ کا جب آپ جاب لینے جاتے ہیں اور آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ڈگری سائٹ پہ رکھ دی جاتی ہیں, آپ کے جی پی ایز اور آپ کی ساری اسائنمنٹس کو ایک طرف رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ سے بات چیت کی جاتی ہے. یہ بات چیت جون سی ہے یہ آپ کے اعتماد کو اس کا اظہار بھی ہے, اور آپ کی جو بے شمار کوالٹیز ہیں لائک کمیونیکیشن سکل ہے, آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کی بات چیت سے سامنے آ جاتا ہے. تو دیکھا گیا کہ جو پورے اعتماد لوگ ہیں وہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں, ان کی آواز میں فمبلنگ نہیں آتی, وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اعتماد کی وجہ سے ایک اورا بلڈ ہو جاتا ہے. اورا اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو آپ کے گرد ایک میگنیٹک وائبز کریٹ ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ پورے اعتماد شخص ہیں. جب بھی کوئی شخص عدم اعتماد یعنی اعتماد کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وائبز ویک ہوتی ہیں, جو سامنے والا شخص ہے وہ اس پہ ڈومیننٹ آ جاتا ہے, اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس ڈگریز ہیں, نمبر ہیں, لیکن اس کے پاس اعتماد نہیں ہے. یاد رکھیے گا جس کے پاس اعتماد نہیں ہے یعنی خود پہ اعتماد نہیں ہے اس پہ کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جو پیرنٹس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے, بیکاز آف کورس جو بیسک تربیت جو بچے کی گھر میں ہو رہی ہوتی ہے, سو پیرنٹس کا کہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے, اور ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کی گرومنگ کے لیے جو ہے وہ بہتری کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی گروم کر سکیں, ان کی ایسی کون سی آپ ٹپس ہیں جو آپ پیرنٹس کو دیں گے؟ ناظرین اگر میں سچ کہوں تو سب سے زیادہ رول جو ان سا ہے وہ گھر کی تربیت کا ہے. ہوتا یہ کہ بچہ گھر میں سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے, انسان کا بچہ ماں کے ساتھ بہت وقت گزارتا ہے, اور اگر اعتماد ماں نے پیدا کیا ہے, گھر میں ایسا ماحول ہے جس میں اس ماحول کی وجہ سے اس میں اعتماد آیا, تو یقین کیجئے گا وہ اعتماد ساری زندگی کام آئے گا. اب یہ بڑا ایک کہہ لوں کہ اگر 1 2 3 میں بتاؤں کہ کیسے گھر کا ماحول جو ہے وہ اعتماد پیدا کر سکتا ہے, تو سب سے پہلے گھر میں اپریسیشن کا کلچر ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے شاباش گروپ ہونا چاہیے, اور شاباش گروپ کے جو ٹاپ ممبرز ہیں وہ فادر اور مدر کو ہونا چاہیے. اگر بچوں کو اپریشیٹ نہ کیا جائے تو ان میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا. دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جن کو کرٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا اور ان کی کوالٹیز کو مانا نہیں گیا, ان کو بہت زیادہ جو ان سا وہ غصے کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بہت زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا, ان میں اعتماد کی کمی تھی. اعتماد ان میں ہوتا ہے جن کو اپریسیشن ملی ہوتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اپریسیشن وہ آکسیجن ہے جس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے گھر کے کلچر میں وہ یہ ہے کہ اچھے کام کرنے کی عادت پیرنٹس میں ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا بچہ نصیحتوں سے نہیں سیکھتا, بچہ اگر آپ کر کے دکھاتے ہیں تو سیکھتا ہے. اگر والدین میں اعتماد ہے تو وہ اعتماد قدرتی بات ہے کہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا, اور بالعلوم اعتماد ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں. تیسری جو چیز ہے اعتماد تب بچوں کے پاس آتا ہے جب آپ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک اور رسپانسبلٹیز دیتے ہیں. اگر بچہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پورے اعتماد نہیں ہے تو کبھی بھی وہ زندگی جو کہ بہت ایک ذمہ داری والی چیز ہے اس میں بھی اس کے پاس اعتماد نہیں ہوئے گا, وہ بڑے بڑے کاموں میں بھی اعتماد کا اظہار نہیں کر سکے گا. تو بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام شروع سے ان کو اسائن کیجئے, اور بالکل نہ شرمائیے. گھر میں آپ کے بے شمار ملازمین ہو سکتے ہیں, وہ کام کے لیے ہیں, لیکن بچے اگر خود سے کام کریں تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. آپ نے بہت زبردست بات کی. یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم آگے مزید ان سے بہت ساری باتیں بھی سیکھیں گے. ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ مریم شاہ اور ہمارے اسکالر قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, پیرنٹس کا تو آف کورس بہت امپورٹنٹ رول ہے, لیکن جب اسکولز اینڈ کالجز اگر ہم بات کرتے ہیں تو
بیکاز نارملی ہوتا ہے کہ اسکولس کالجز میں کچھ کریکولم ایسا ڈیولپ نہیں ہوا. نارمل جا کے آپ کو سمپل ان کو ٹریڈیشنل اسٹڈیز ہو رہی ہیں, ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھایا جا رہا ہے, تو بچوں کے اندر وہ کانفیڈینس, وہ ان کو ایک اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. تو ان کا کتنا زیادہ رول ہے, یا ان آرگنائز جو اسکولز یا انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو کتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیا کرنی چاہیے کہ ان کی جو ہے بچوں کا کانفیڈینس جو ہے وہ بلڈ ہو, کہ یہ نہ ہو کہ وہ جب جاب مارکیٹ میں انٹر ہوں اس وقت ان کے ڈیولپ کیا جائے, اس سے پہلے ہی ان کا جو ہے, بیکاز وہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کا جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ان انسٹیٹیوٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی سیلف گرومنگ ہو اور یہ کانفیڈینس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہوں. ناظرین یاد رکھیے گا کہ جو کالج ہے اور ادارہ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے جی سیلف کانفیڈنس کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اداروں کے بچے ہیں وہ بڑے پورے اعتماد ہیں, اور کچھ اداروں کے بچے جو ان سے ہیں وہ پورے اعتماد نہیں ہوتے. اب وجہ دیکھی گئی ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعتماد پیدا ہوتا ہے اسٹڈیز کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے. اگر بچہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کالج میں لیتا ہے, وہ ڈیبیٹس میں حصہ لیتا ہے, وہ ڈرامہ پلے کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رائٹنگز کی طرف آتا ہے, وہ سپورٹس کی طرف آتا ہے, تو یہ بچے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں. دوسرا دیکھا گیا کہ جو بچے کا سرکل ہے اور بچے کا جو گروپ ہے وہ بڑا افیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اعتماد پہ اور اس کے عدم اعتماد پہ. اگر بچہ پورے اعتماد ہے تو دیکھیے گا اس کے دوست بھی پورے اعتماد ہوئیں گے. یہ وہ وائبز ہیں, یہ وہ شعائیں ہیں جو اگر سرکل میں ہوں آپ کے تو آپ میں بھی آ جاتی ہیں. تیسرا, ادارے جو ان سے ہیں وہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے ورک شاپس کنڈکٹ کروا سکتے ہیں, ٹریننگز کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ یا ورک شاپ, ایک ٹریننگ یا ایک ورک شاپ کبھی بھی اعتماد تو پیدا نہیں کرتے, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ورک شاپ سے اعتماد کی یا سیلف کانفیڈنس کی اہمیت پتہ لگ جاتی ہے. اور جب اہمیت پتہ لگ جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ بندہ کوئی ایسا موقع گواتا نہیں ہے جس سے اعتماد اسے مل سکے, اور آنے والے چند سالوں میں اس ٹریننگ کی وجہ سے بندے کے اندر اعتماد آ جاتا ہے. تو کالج جو ہے وہ بہت رول پلے کرتا ہے, انسٹیٹیوٹ بہت رول پلے کرتا ہے, یونیورسٹی بہت رول پلے کرتی ہے. وقت کی کہہ لیجئے کہ آج ایک وقت ایسا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے ادارے وہ جی پی ایس کی طرف اور وائواز کی طرف, نمبر لینے کی طرف, ڈگری کی طرف ان کا رجحان ہے. یہ جو کوالٹیز ہیں ان کو میں لائف کوالٹیز کہوں گا, اور ان لائف کوالٹیز میں جو کنگ کوالٹی ہے وہ اعتماد یا سیلف کانفیڈنس ہے. ان کوالٹیز کو پیدا نہیں کر رہے, اور اگر آپ اس کوالٹی کی اہمیت کو آج کے پروگرام کی وجہ سے بھی سمجھ جاتے ہیں تو یقین کیجئے گا چند ہی دنوں میں, چند ہی مہینوں میں اور چند ہی سالوں میں آپ میں اعتماد پیدا ہو جائے گا. اچھا, میں جو اسکولس کالجز کی بات ہو رہی ہے اور پیرنٹس کی جو انوالومنٹ کی بات ہو رہی ہے, آج کل یہ سوشل میڈیا آف کورس بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اس کے, لیکن بچے ایک طرح سے بہت باؤنڈ ہو گئے ہیں. میں نے یہ چیز بہت نوٹ کیا کہ بچوں کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی کم ہو گئی ہیں, ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, وہ بس انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. یا ایون میں ہم اکثر ہوتا ہے کہ ریسٹورینٹس میں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے پاس سب کے پاس موبائلز ہیں, 5-6 لوگ بیٹھے ہوں گے, لیکن وہ آپس میں بات نہیں کرتے, بس انٹرنیٹ کے اوپر لگے ہوتے ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک جہاں پہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا اگر فائدہ ہے تو ہم کہیں نہ کہیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بچوں کی جو ہے گرومنگ کے اوپر, وہ آپس میں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو رہی ہیں, ان کے آپس میں بیسک کمیونیکیشن بھی ختم ہو رہا ہے, ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ جو گیجٹس ہیں سارے کے سارے اگر ضرورت کے بغیر ہیں تو بڑا خطرہ ہے. اگر ضرورت کے ساتھ ہیں اور آپ کا واضح کو پتہ ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے, آپ کو ضرورت کیا ہے. جیسے آپ نے جتنے بھی میچور اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں ان سے سنا ہوئے گا کہ ہمارے موبائل کا صرف استعمال اتنا ہے کہ کال بھیجنے کے لیے, کال سننے کے لیے, میسج کرنے کے لیے اور میسج آنے کے لیے, اس کے علاوہ ان کا کوئی استعمال نہیں ہے. وہ باقی بے شمار چیزیں اس میں ہوں گی لیکن وہ اس کو مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان گیجٹس کے, موبائلز کے جہاں اتنے فائدے ہیں وہاں پر ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی سوشل جینیس چھین لی ہے. آپ سامعین جان کے حیران ہوئیں گے کہ جن لوگوں میں سوشل جینیس نہیں ہوتی ان میں اعتماد نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک. سوشل جینیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کیسے رابطہ رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں, آپ کے دوسروں سے روابط کیسے ہیں, آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ کتنا براڈر ہے, کتنا بڑا ہے. آپ کا اعتماد جو ان سے ہے وہ تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ تھوڑے سوشل ہوتے ہیں. وہ لوگ جو بڑے گھٹے سے اپنی ذات تک گم اور انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کا اعتماد دیکھا گیا کہ کم ہوتا ہے. ایکسٹروورٹ, بولنے والے, کمیونیکیٹ کرنے والے, کیئر کرنے والے, دوسروں سے بات چیت کرنے والے لوگ جو ان سے ہیں ان کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو گیجٹس ہیں سارے کے سارے اور یہ سوشل میڈیا ہے اور آج کے یہ سارے کے سارے جو میڈیمز آ گئے ہیں کمیونیکیشن کے, انہوں نے لوگوں کو دور کر دیا ہے لوگوں سے. انسان انسانوں سے دور ہو گئے ہیں. چاند کو فتح کر رہا ہے انسان لیکن دلوں کو فتح نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی, واقعی ایسا ہے.
اور ہمیں جو ہے فائدے بھی دیکھنے چاہیے تو لیکن ان کے نقصانوں سے بھی بہت اویئر ہونا چاہیے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم سیلف کانفیڈنس کی بات کریں تو ایک ٹرم ہوتی ہے اوور کانفیڈنس. سو ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین ایک سیلف کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس میں؟ بیکاز لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بہت سیلف کانفیڈنٹ ہے لیکن کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈسکریمنیٹ یا ڈسٹنگوش کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ اچھا ناظرین اس کے 2-3 طریقے ہیں جی. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کانفیڈنس ہے یا سیلف کانفیڈنس کے ساتھ آپ کا اوور کانفیڈنس ہے, ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے سمجھ لیجئے گا اوور کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے. اوور کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے نہیں اور آپ اس کو جون سا ہے فیل کرا رہے ہو, آپ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہو اور آپ اس جو فیلنگز ہیں اس کو امیٹ کر رہے ہو کہ جیسے جون سا آپ بڑے 30 مار خان ہو لیکن آپ ہو نہیں. یاد رکھیے گا جب بھی آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کئی طرح کے پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں جو اوور کانفیڈنس ہے اس کی دوسری نشانی بتا دوں آپ کو. جب بھی کوئی اوور کانفیڈنٹ انسان آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ڈیگریڈ فیل کرنے لگ پڑتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے. اعتماد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے اعتماد کی وجہ سے دوسروں کو اعتماد ملنے لگ پڑتا ہے. اور جب بھی آپ میں اوور کانفیڈنس ہوتا ہے تو جو ساتھ والا ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں تو آپ پھر اوور کانفیڈنٹ ہو, اوور سمارٹ ہو. اب نقصانات کیا ہوتے ہیں اوور کانفیڈنس کے, اس کی طرف آتے ہیں. اوور کانفیڈنس جب بھی آپ میں ہوگا تو یاد رکھیے گا آپ بہت سے دل توڑ دو گے, بہت سے لوگوں کو گوا دو گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اوور کانفیڈنس والا بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر پاتا, اس کو اپنی غلطیاں پتہ نہیں لگتی, اس کو اپنے فالٹ پتہ نہیں لگتے. اوور کانفیڈنس والے بندے کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر ایک گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں سچ میں طاقت ہے اور جھوٹ میں جو سب سے بڑی خامی ہے کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو اوور کانفیڈنس سے جب آپ کوئی شیخی مارتے ہو, آپ کوئی ایسی بات کرتے ہو جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے, تو آپ کو اس کو اپنے حافظے میں یاد رکھنا پڑتا ہے, آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا. سچے کو اپنے سچ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا, وہ جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے, دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے وہ پھر سچ بولتا ہے کیونکہ اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا. تو اوور کانفیڈنس آپ کے سرکل کو تنگ کر دیتا ہے, لوگ آپ کے گرد کم ہو جاتے ہیں, آپ اپنوں کو دور کر لیتے ہو, آپ کی اپنی پرفارمنس بہتر نہیں ہو پاتی, آپ ڈیولپ ہونا چھوڑ دیتے ہو, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی پرسنالٹی جو سی ہے وہ سٹیٹک ہو جاتی ہے, آپ جامد ہو جاتے ہو, اور جامد انسان کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. سر آپ نے بالکل زبردست بات کی. ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بھی جس طرح کہا کہ ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے. سو ایگزیکٹلی جب اوور کانفیڈنس آ جاتا ہے تو وہ آپ کی ریئلائزیشن کہ آپ کے اندر جو فالٹس ہیں, جو آپ کے اندر کمیاں ہیں, جو آپ کو امپروو کرنا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس سے ایگزیکٹلی آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ پر بھی نقصان پہنچتا ہے. ابھی ہم مزید اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں. تو ایک اور بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئیے ہم اپنے اسکالر سے اور کچھ ٹپس لیتے ہیں, کچھ اور ہم سے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اور بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے ہمارے اندر. سو قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا فار دوز پیپل جن کے پاس کوئی ایکسٹرنل ہیلپ نہیں ہے اور دے جسٹ وانٹ ٹو کریٹ اور بلڈ دا کانفیڈینس ان دیم سیلوز, آپ ان کے لیے ایسی کیا ٹپس دیں گے کہ وہ خود سے ہی اپنے آپ کو گروم کریں؟ ان کے پاس اگر کوئی ایکسٹرنل کوئی ٹیچرز ایسے نہیں اویلیبل, ان کے ماں باپ ان کو نہیں پرووائڈ کر سکے, یا ان کو جاب پر ایسے کانفیڈنس نہیں مل پا رہا, سو وہ ایک پرسن جو خود اپنے آپ کو کس طرح سے گروم کر سکتا ہے؟ مریم اس سوال کے جواب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ میں یوتھ کا ایک کونسلر بھی ہوں اور لوگ میرے پاس کونسلنگ کے لیے آتے ہیں, جو سب سے زیادہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ سر ہم میں اعتماد کی کمی ہے. میں پوچھتا ہوں جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہم سر بات چیت نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں جی اور کوئی نشانی؟ سر ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں ہماری ٹانگیں کامنے لگ پڑتی ہیں. اور کوئی نشانی؟ جی کہتے ہیں سر ہم کہیں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور کوئی نشانی؟ جی سر ہم انیشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سائنز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ میں اعتماد نہیں ہے. اعتماد یاد رکھیے گا آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ ہیں یہ پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پیدائش کے ساتھ آپ لے کر آتے ہیں, یا پیدا کر سکتے ہیں. اور پیدا کرنا جو ان سے اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین دنیا میں 11 ایسی کوالٹیز ہیں, ہم اگلے پروگرامز میں ان کی طرف بھی آئیں گے, اور ان میں سے یہ جو کوالٹیز ہیں سیلف کانفیڈنس کی, یہ وہ کوالٹی ہے, وہ ان لوگوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے جو گرو کرتے ہیں, جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے انسان جنہوں نے لٹریچر میں کام کیا, جنہوں نے سیلف ہیلپ پہ کام کیا, جنہوں نے لیڈرشپ پہ کام کیا, جنہوں نے کوئی آرٹ اینڈ کلچر میں کام کیا, جنہوں نے میڈیا میں کام کیا, جنہوں نے کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری کر کے دکھایا, یہ وہ لوگ تھے جو اعتماد والے شخص تھے.
اور اعتماد پیدا کرنے کے حوالے سے آپ کو، کیونکہ اصل سیکرٹ تو کہہ لیجئے ایک ٹرینر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اصل سیکرٹس کو شیئر کرے، ان باتوں کو بتائے جو وہ ٹریننگز میں شیئر کرتا ہے، لیکن ہم اس پروگرام کی وجہ سے آپ کے ساتھ بالکل کلیئر کٹ وہ 5 ٹپس شیئر کرنے جا رہے ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہیں. تو پہلی ٹپ جو ان سی ہے وہ یاد رکھیے گا، آپ اپنے آپ کو تھوڑا جانیے. اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو جانتے ہیں اور آپ کو اپنے ویک ایریاز اور اسٹرینتھ ایریاز پتہ لگ جاتے ہیں تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنے میں اعتماد پیدا کر سکیں. وہ لوگ جن کی سیلف اویئرنیس کم ہوتی ہے وہ اپنے سے شناسا نہیں ہوتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ وہ ان میں خود شناسی نہیں ہوتی، ان میں اعتماد کی کمی پائی جاتی ہے. اگر آپ خود کو جانتے ہیں تو پھر آپ اعتماد پیدا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو جون سی نا بڑی آسان سی. خود اعتمادی کے حوالے سے دوسری بات جو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹرینتھ ایریا ہے اس کو بار بار استعمال میں لائیے. آپ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی 2-4 خوبیاں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو بڑی یونیک ہوتی ہیں، ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے. آپ اپنی ان خوبیوں کو تھوڑا سا پالش کیجئے، ان کو سامنے لائیے، آپ اپنے اسٹرینتھ ایریاز سے کام لینا شروع کیجئے. یاد رکھیے گا آپ کا جو انرجی ایریا ہے یعنی اسٹرینتھ ایریا ہے، اس ایریا سے اور اس انرجی سے کئی کام ایسے لیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپریسیشن ملے گی، جس کی وجہ سے آپ اکنالج کیے جاؤ گے. ٹھیک، زبردست. تیسری بات یاد رکھیے گا کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویک ایریا پہ بھی کام کیجئے. آپ کو اگر اپنی خامیاں پتہ ہیں آپ اپنی خامیوں کو بہتر کر سکتے ہو. آپ آج یہ کام کیجئے، اپنی 5 خوبیاں اور اپنی 5 خامیاں لکھ لیجئے. 5 خوبیوں کو اور پالش کیجئے اور جو 5 خامیاں ہیں ان پہ بھی کام کیجئے. اگر آپ 5 خوبیوں اور 5 خامیوں پہ کام کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی اپنے آپ پہ کام کرتا ہے تو اس میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. ناظرین بتاتا چلوں کہ جو اگلی کوالٹی ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کے حوالے سے، سیلف کانفیڈنس ان میں ہوتا ہے جو پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو تھنکر ہیں، اب یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے جی پازیٹیو تھنکنگ، لیکن ایک ٹپ بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے سر ہماری تھنکنگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، سر ہم پتہ ہی نہیں لگتا نیگیٹو سوچنے لگ پڑتے ہیں. تو ایک کام کیجئے، پلانڈ ہو جائیے تھوڑا سا اور کانشیس ہو جائیے کہ جب بھی کبھی نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو یا ایسی تھنکنگ آپ چل پڑی ہے، ایسی سوچ چل پڑی ہے جو کام کی نہیں ہے، تو فوری طور پہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں ہاتھ رکھنا ہے اور کہنا ہے سٹاپ، یہاں انگلی رکھنی ہے اور کہنا ہے سٹاپ. ایک ہلکا سا اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے اور کہنا ہے سٹاپ. آپ جب بھی کانشیس ہو کے اپنی تھنکنگ کو اس انداز میں آرڈر دیتے ہیں سٹاپ، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ تھنکنگ پیٹرن ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نیگیٹو تھنکر نہیں رہتے، آپ پازیٹیو تھنکر بن جاتے ہو. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کیجئے کہ اپنی ریڈنگ بڑھائیے، اپنا نالج بڑھائیے. آپ کے پاس سوچنے کو، کہنے کو، بولنے کو بہت کچھ ہوگا. جب آپ کے پاس سوچنے کو، بولنے کو اور کہنے کو بہت کچھ ہوگا تو یقین کیجئے آپ کے پاس اعتماد آ جائے گا. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے کہا کہ سر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. میں نے ایک آسان سے ٹپ دے دی کہ آپ امیر تیمور کی کتاب میں ہوں تیمور وہ پڑھ لو. اس نے وہ کتاب پڑھی، ہفتے کے اندر ختم کی. میں نے کہا سناؤ امیر تیمور نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ اس نے بتایا وہ سپاہی تھا. میں نے کہا وہ تلوار کیسے چلاتا تھا؟ اس نے کہا سر دونوں ہاتھوں سے چلاتا تھا. میں نے کہا وہ لکھ سکتا تھا؟ سر دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا تھا. قرآن پاک اسے یاد تھا؟ سر وہ الٹا بھی پڑھ سکتا تھا. تو پتہ لگا کہ 2 گھنٹے کی گفتگو جو ہوئی اس کے بعد وہ خود کہنے لگ پڑا سر آپ نے صحیح کہا تھا. اگر کہنے کو ہمارے پاس کچھ ہو تو ہمیں اعتماد بھی آ جاتا ہے اور ہم بور بھی نہیں ہوتے اور بور ہونے بھی نہیں دیتے. ٹھیک، زبردست. آخری ٹپ میں بتاتا چلوں، اعتماد جون سا ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو اپنی نظر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا بتاتا چلوں، اسے کہتے ہیں سیلف امیج یا سیلف اسٹیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ. آپ اگر اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو محترم، اپنے آپ کو ٹیلنٹڈ، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو یہ اعتماد آپ میں پیدا ہو جائے گا، آپ کی وائبز نکلیں گی. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر خود آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے تو دنیا بھی آپ کو کبھی نہیں مانے گی. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ ٹیلی کرتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے خود کو ماننا ہوتا ہے کہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ ٹیلنٹڈ ہے. جب آپ مان جاتے ہیں تو پھر زمانہ بھی مان جاتا ہے. سر آپ نے اتنی زبردست ٹپس دی ہیں، آئی ایم شیور کہ اگر ہم لوگ ان ٹپس کے اوپر ان کو فالو کرنا سٹارٹ ہو جائیں تو ہماری زندگی واقعی بہت بہترین ہو سکتی ہے. اور یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جو ہے امپروو کریں. سو تھینک یو سو مچ سر فار بینگ آن دا شو. آپ نے جو آج اتنی باتیں کی بہت سے لوگوں کو آئی ایم شیور کہ اس میں سے بہت سی ہیلپ ملے گی اور وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں گے. سر جاتے جاتے بس ایک چھوٹا سا میسج فار آل دا ویورز جو آپ یہاں پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو وہ پلیز کائنڈلی ہم سے شیئر کیجیے. ناظرین میں بتاتا چلوں کہ زندگی وہ نہیں ہے جو گزر چکی ہے، وہ تو گزر چکی ہے. زندگی اصل میں وہ ہے جو آنے والی ہے.
آپ اگر فیوچر کو دیکھتے ہو تو پھر ہوپ پیدا ہو جاتی ہے. پاس سے لرن کیجئے اور فیوچر کی طرف چلیے. اسی کا نام سکسیس ہے, اسی کا نام زندگی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. سو ویورز, آج کا ہمارا پروگرام بس یہیں تک. آئی ایم شیور کہ آپ نے آج بہت سی جو ٹپس ہیں ہمیں قاسم صاحب نے ہمیں دی ہیں, آپ ان سے بہت کچھ سیکھو گے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنے ارد گرد جو ہو رہی ہیں ان کو دیکھو, ان سے سیکھو, تو آپ کی بہت اچھی گرومنگ ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو آپ بہت بہترین انسان بنا سکتے ہو. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ. آپ کی ہوسٹ مریم شاہ اور قاسم علی شاہ کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.